عصر کے وقت عرش کا فیصلہ۔ اللہ نے اس تسبیح کی قسم کھائی اور فرمایا، ہر پریشانی، ہر مصیبت منٹوں میں ختم ہو جائے گی جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کی یہ تسبیح آپ کی پریشانیوں کو، مشکلوں کے پہاڑوں کو توڑنے والی ہے۔ آج ہم اس حقیقت کا پردہ اٹھائیں گے کہ آخر وہ کون سی تسبیح ہے کہ جو ہر مصیبت، ہر پریشانی کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی اور فرمایا کہ یہ تسبیح عصر کے وقت عرش کا فیصلہ ہے۔ جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جاتی ہے، اس گھر سے تمام مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستی، شیطانی طاقتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے اللہ رب العزت نے قسم جیسا زوردار اعلان فرما دیا اور یہ فرمایا کہ جو یہ تسبیح عصر کے وقت پڑھتا ہے تو اس کی تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، جب خالق کائنات خود کسی چیز کی گارنٹی دے رہا ہو تو پھر اس کے اثر میں کوئی شک کی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ ہم آپ کو صرف وہ تسبیح نہیں بتائیں گے بلکہ اس پر عمل کرنے کا وہ طریقہ بھی بتائیں گے جس سے عصر کے وقت کی ساری برکات آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ تو اس بابرکت تسبیح کے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی، اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، آج کے اس تیز رفتار اور پرفتن دور میں ہم جس طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں، ہر انسان ایک گہری بے چینی، ایک اندرونی کرب اور مختلف نوعیت کی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ دولت مند ہو یا غریب، حکمران ہو یا عام شہری، ہر ایک کی زبان پر الگ مشکلات کا رونا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں پریشانی اور بے چینی سے انسان کو دوچار ہونا پڑتا ہے، اس لیے وہ نہایت تفکر میں اور تردد کی شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ان تمام وجوہات کا ذکر کرنا تو یہاں ممکن نہیں ہے، لیکن وہ وجہ جو عام طور پر دیکھی جاتی ہے وہ ہے کمگوئی، غیبت، چغلی، حسد، ریا اور کینہ پروری۔ گھر میں سکون ختم ہو چکا ہے، آپس کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے اور کاروبار کے معاملات میں برکت نہیں رہی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو ایسا کبھی نہیں تھا۔ کیا ہمارا معاشرہ دن بدن مسائل کے سمندر میں کیوں غرق ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں کسی سائنسدان یا ماہر نفسیات کے پاس نہیں ملے گا، بلکہ اس کی جڑ ہماری اپنی غفلت میں پیوست ہے۔ ہماری ان تمام پریشانیوں کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ ہمارا اپنے خالق و مالک و رازق اللہ رب العزت سے دور ہو جانا ہے۔ ہم دنیا کے عارضی جھمیلوں میں، فانی لذتوں کی دوڑ میں قط مگن ہو چکے ہیں۔ ہم نے دین کو، جو ہماری ابدی نجات کا وہ واحد ذریعہ ہے، پس پشت ڈال دیا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیتا ہے تو خالق بھی اس پر دنیاوی مشکلات کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ بندہ پلٹ کر، تھک ہار کر اپنے اصل ٹھکانے یعنی رب کے در پر واپس آ جائے۔ یہ ایک اٹل اور قرآنی حقیقت ہے کہ ہم جتنا اسلام کی تعلیمات اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور قرآن کی نور سے دور ہوں گے، اتنا ہی ہم دنیاوی اور آخری مصیبتوں میں گھرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ لیکن محترم عزیزو، یہاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت گیر اور بے نیاز ذات نہیں۔ وہ ہمارا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو نہایت ہی رحیم و کریم ہے۔ اس کی رحمت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس کے بدلے میں بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، ہر پل ہمیں توبہ اور واپسی کا موقع دینے والا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ کی شان رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ کی رحمت کی ایک چھوٹی سی جھلک پر غور کیجئے جو ہمیں بخاری شریف کی ایک مشہور روایت سے ملتی ہے۔ ایک بار بنی اسرائیل کی ایک عورت جو بدکاری کا پیشہ کرتی تھی، ایک انتہائی گرم دن میں سفر کر رہی تھی کہ اس نے راستے میں ایک کتے کو شدید پیاس کی حالت میں ہانپتے ہوئے دیکھا۔ کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے کتے پر رحم کھاتے ہوئے فوراً اپنے چمڑے کے موزے میں کنویں سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پلایا۔ وہ عمل دنیا کی نظر میں معمولی تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس بے زبان جانور پر رحم کرنے کی اس عمل کو قبول فرمایا اور اسی ایک نیکی کے بدلے اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سوچئے، اگر ایک فحشہ عورت کے کتے پر رحم کرنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذریعہ بنا دیا، پھر اگر ہم انسانوں پر رحم کریں، اپنے رشتوں کو جوڑیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں، تو ہماری پریشانیاں، مشکلات اور غم کتنی جلدی ختم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مشہور حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ یہ ہے ہمارے رب کی بڑائی اور غفوریت کی شان۔
وہ تو صرف ہمارے قدم بڑھانے کے انتظار کر رہا ہے۔ اور اگر ہم نے سچے دل سے رجوع کر لیا تو وہ تمام گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اب جب ہم نے اپنے رب کی شان کریمی کو سمجھ لیا تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، کیونکہ تعلق جوڑتے ہی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے پہلا اور اہم راستہ 5 وقت کی نماز ہے، جو دین کا ستون اور ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ ناظرین، اسلام کی روح عبادت اور ذکر الہی میں پناہ ہے۔ تلاوت قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی ثنا، حمد اور تسبیحات اللہ تعالیٰ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں ہیں۔ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے یہاں خاص فضیلت رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک وقت عصر کا ہے۔ عصر کے وقت آسمان پر سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی رونقیں تھمنے لگتی ہیں اور فضا میں خاص خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دلوں کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی ساتھ میں عرش کے فیصلے کے وقت جب کوئی اخلاص نیت سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے تو رحمت الہی کے دروازے اس کے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ اس کی ہر مصیبت، ہر مشکل منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے گرد فرشتے حصار قائم کر لیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات بارہا بیان ہوئی ہے کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات سے نہ صرف بندے کا دل منور ہوتا ہے بلکہ اس کی تمام مشکلیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ، بلکہ ان میں قرآن کے تلاوت، تسبیحات اور ذکر اذکار کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں یہ عمل کیے جاتے ہیں وہاں اہل آسمان کے لیے گھر نور کی طرح چمکتا ہے، جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ عصر کے وقت جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو یہ وقت قبولیت دعا بھی ہوتا ہے۔ یہ عرش کے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس گھڑی میں بندہ اللہ کے قریب تر ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کے حضور خاص مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کی عملی مثال ہے کہ کس طرح تسبیحات اور ذکر و اذکار سے تعلق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھا جائے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا ذکر و اذکار کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس پر خاص عنایت نازل ہوتی ہے۔ اولیاء اور صالحین بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے اوقات مقرر کرتے تھے، اور ان میں عصر کا وقت خاص اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جن میں دن کا اختتام اور رات کی روحانی ابتدا ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ عرش پر فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ نماز عصر اور عصر کے وقت کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر بہت سے ارشادات فرمائے، جن میں عصر کی نماز کی حفاظت کی تاکید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ عصر کی نماز ایمان اور عمل کی بنیاد ہے۔ جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے وہ گویا اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اسے ترک کرتا ہے وہ اپنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ عصر کی نماز بندے اور اللہ کے درمیان عہد وفا کی مانند ہے۔ جو بندہ ان دو نمازوں فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عصر کے وقت دعا کی قبولیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گھڑی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ خصوصاً جمعے کے دن عصر کے بعد دعا کی قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں۔ یہ وقت روحانی طور پر انتہائی بابرکت ہے، لہٰذا عصر کے بعد قرآن کی تلاوت، ذکر اور دعا کا اہتمام کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ عصر کی نماز فرشتوں کے گواہ ہونے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے تمہارے پاس رات گزارتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟
وہ عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ عصر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو شخص اس وقت عبادت، تلاوت یا ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اس کا حال فرشتے اللہ کے سامنے بہترین صورت میں پیش کرتے ہیں۔ عصر کے بعد نیکیوں کی برکت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیک عمل پر دن کے اختتام میں قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ عصر کا وقت دن کے اختتام کا وقت ہے، یعنی دن کی محنتوں، فیصلوں اور اعمال کا نچوڑ ہے۔ بندہ اس وقت ذکر الہی، تلاوت یا دعا میں مشغول ہو جائے تو گویا وہ اپنے دن کو خیر و برکت کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ نماز عصر کے وقت میں یعنی عصر کے فیصلے کے وقت میں اس تسبیح کو پڑھنے سے نہ صرف گھریلو مسائل حل ہونے لگتے ہیں بلکہ روحانی طور پر انسان کے دل پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اس تسبیح کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا انسان خود بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح دلوں کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے اور انسان کے اعمال کو ایسا نکھار دیتی ہے کہ وہ اللہ کی خاص نظر کرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ ذرا سوچئے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے نیک بنیں، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی پریشانیاں دور ہوں اور آپ کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر سے لبریز ہو؟ اگر آپ اس کے طلبگار ہیں تو آپ اس تسبیح کو دل سے سنیں، سمجھیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے نہ صرف انسان کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں بلکہ وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ہماری زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن عصر کے بعد کا وقت ایسا خاص وقت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ جب دن بھر کی مصروفیات سے نکل کر سورج غروب ہونے لگتا ہے، تب اگر بندہ اپنے پروردگار کے سامنے جھک جائے، اس کا ذکر کرے، اس کی تسبیحات پڑھے، تو یقین جانیے آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے فرشتے بندے کے ارد گرد جمع ہو گئے ہوں اور اس کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نور سے منور ہو جائے، آپ کا دل سے وسوسے، اندھیرے اور غم کے بادل چھنٹ جائیں اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، تو آپ نے عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت اس عمل کو لازمی کرنا ہے، اور اس کے اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، اب جب وقت کی نزاکت ہم پر واضح ہو چکی ہے اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب عرش کے فیصلے زمین پر نازل ہوتے ہیں، تو آئیے اب ہم جانتے ہیں اس خاص تسبیح کے بارے میں کہ جسے عصر کے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے خاتمے کی قسم جیسا زوردار وعدہ فرما دیا۔ آپ نے اس عمل کو پورے دھیان اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر غیر معمولی ہے۔ عمل کا کامل طریقہ یہ ہے کہ نماز عصر کے وقت اس عزم اور طاقتور عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے خشوع خضوع اور مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز عصر ادا اس کر کے لینی بعد ہے۔ سجدے کی حالت میں خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ممکن ہو تو 2 نفل کی ادائیگی کر کے آپ نے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے۔ پورا دھیان، پوری توجہ اور کامل یقین صرف اللہ رب العزت کی ذات پر مرکوز ہونا چاہیے، اور اپنے دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا رب میری ہر آواز سن رہا ہے اور میری مشکل کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے اور آپ نے پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک وہ نورانی عمل ہے جو آپ کے اور اللہ کی ذات کے درمیان ہر پردے کو ہٹا دیتا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کے محبوب ترین نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی طرف 10 گنا رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 گنا معاف فرماتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ درود پاک آپ کی دنیاوی الجھنوں کو سلجھانے کی طاقت رکھتا ہے، یہ آپ کی روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ آخرت میں آپ کے لیے شفاعت کا سبب بنے گا۔ یہ درود پڑھتے ہی آپ کا پورا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا لباس پہن لے گا۔ یہاں نے درود پاک پڑھا گیا، جیسے آپ درود پاک پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 99 بابرکت ناموں میں سے ایک بہت ہی عظیم نام یا رحمانو کی مکمل ایک تسبیح کر لینی ہے۔ یا رحمانوں کے ذکر کی فضیلت کا کیا کہنا؟ یہ نام اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ اس نام کو عصر کے وقت پورے یقین کے ساتھ پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو متوجہ کرتے ہیں جس سے ساری کائنات سحراب ہو رہی ہے۔
یہ ذکر آپ کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور آپ کو اللہ کی دائمی رحمت میں لے آتا ہے۔ یا رحمانوں کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد مختصر سی دعا کریں یا اپنی مرضی کے مطابق دعا مانگ سکتے ہیں۔